السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ قریش مکہ بدر میں بری طرح شکست کھا کر ذلیل ہو کر مکہ لوٹے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی یقین تھا کہ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے ضرور قریشی کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابیوں کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ دشمن کی تمام حرکات و سکنات پر دھیان رکھیں اور ان کی خبر مجھے دیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بھی اس گروپ میں شامل تھے۔ یہ خبر جاسوسی کرنے کی دشمنوں کو بھی معلوم ہو گئی اور انہوں نے ان صحابہ کرام کا پیچھا کیا اور قیدی بنا لیا۔ کفار نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو ایک آفر پیش کی کہ اگر وہ دین محمدی کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اسلام کو چھوڑنے پر رضامند نہیں ہوئے۔ وہ ان کو تنعیم لے کر گئے جہاں انہوں نے پھانسی کی تیاری کر رکھی تھی، اور وہ اپنے بدر میں مارے گئے قائدین کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ پھانسی پر چڑھنے سے پہلے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے آخری خواہش ظاہر کی، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دی جائے۔ وضو کر کے حضرت خبیب نے خوشی سے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے ان سے کہا، واللہ، یعنی اللہ کی قسم، اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں نماز کو اور طول دیتا۔ انہوں نے ان کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ جسم سے خون بہہ رہا ہے اور پھانسی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں ایک دشمن نے نیچے سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے جگر کو چھیدا اور پوچھا کہ اب تم کو بھی پسند کرو گے کہ محمد پھانسی پر چڑھ جائیں اور تم بچ نکلو؟ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے نہایت ہی متانت اور سنجیدگی سے جواب دیا، کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان بچ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ کانٹا چبھنے سے زیادہ مجھے پھانسی محبوب ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، انہیں ایک ایک کر کے گن لے، پھر انہیں بکھیر کر مار دے اور ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ اور بعد میں ان کی یہ دعا رنگ لائی۔ پیارے بھائیوں، جس صحابی نے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز دین اسلام کو رکھا، اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔